الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن رہا کرو انت تو وزوجکا اور تیری بیوی الجنت جنت میں. وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجکا الجنہ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا وَكُلَا اور کھاؤ منہا اس میں رغدن جو چاہو حیث شئتما جہاں سے چاہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حیث شئتما اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ خوب کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ولا اور نہ ولا تقربا اور پاس مت جانا هذه الشجرة اس درخت کے فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے تم ہو جاؤ گے ظالم. ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین مگر اس درخت کے پاس مت جانا لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَزَلَّهُمَا پھر ہلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے جس میں کہ وہ تھے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ پھر یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلایا ڈگمگایا اور جس راحت و آرام میں وہ تھے اس سے نکال کر رہا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اهْبِطُوا تم سب اتر جاؤ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. اور ہم نے کہا اب یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور ہے تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ ومتاع متاع نفع اٹھانا الی حین ایک وقت تک. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے. الفاظ دیکھیں آسان الفاظ ہیں یہ سارے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا تم دونوں اس سے فراغی سے کھاؤ تم دونوں اس سے آسودگی سے کھاؤ. کلا باب نصرہ ینصر سے ہے اکل یأکل. رغدن یہ لفظ ہے سمیا رغدہ یرغد رغدن اس کے معنی فراخی اور آسودگی کے آتے ہیں یعنی ایسا رزق جس کو حاصل کرنے میں کوئی تکلیف اور مشقت نہ ہو آسانی سے ملے اور اس کے ختم ہونے کا بھی اندیشہ نہ ہو ایسے رزق کو رغدن استعمال ہوتا ہے عربی میں. ہا ضمیر کا مرجع جنہ ہے. ولا تقربا هذه الشجرة تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ. تقربا یہ قرب اس کا مصدر آتا ہے اور قربان بھی اس کا مصدر آتا ہے. باب سمیع یسمع سے ہے فعل نہیں ہے یہ صیغہ تثنیہ مذکر حاضر کا. ازلہم الشیطان شیطان نے ان دونوں کو کن دونوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ان دونوں کو لغزش دی ان کو دونوں کو ڈگمگایا. ازل یہ اذلال اس کا مصدر ہے باب افعال سے فعل ماضی معروف سے واحد مذکر غائب کا اور تثنیہ مذکر غائب مفعول بھی ہے ہما. اہبطو یہ باب ضربہ یضرب سے ہے امر کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر. حبوط تم لوگ اتر جاؤ جمع. مستقر ٹھہرنا اور اگر مصدر میمی اس کو لے لیں تو ٹھہرنا ہوگا اور اگر ظرف لے لیں تو اس کا معنی ہوگا ٹھہرنے کی جگہ باب استفعال سے. متاع فائدہ اٹھانا فائدہ اٹھانے کا سامان
یہ ہر وہ سامان جسے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا جائے پھر فنا ختم ہو جائے. وہ مصدر کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا اٹھانا، اور دوسرا ترجمہ اس کا ہوگا کہ فائدہ اٹھانے کا سامان، جمع امتعہ اس کی جمع آتی ہے. تو ان آیات میں چند باتیں ہیں جو حضرات مفسرین نے نقل کی ہیں. ایک بھی بات یہ ہے کہ فقہی مسئلہ ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی، ان کو الگ الگ ذکر کیا ہے. عربی کا ایک قاعدہ ہے، دونوں کے لیے کوئی بات کہنی ہو تو انتما کہنا چاہیے تھا تم دونوں کو، اسکنا تم دونوں رہو، یوں ہی کہنا چاہیے تھا، لیکن یہاں الگ الگ رکھا ہے اور اس میں اصلیت دی ہے کہ تو رہ اور تمہاری بیوی رہے گی. تو یہاں سے یہ بات جو فقہی مسئلہ ہے وہ معلوم ہوتی ہے کہ بھائی بیوی شوہر کے تابع ہے سکونت میں، اور شوہر کے ذمہ ہے اس کے لیے سکنا مہیا کرنا. آگے پھر وَكُلَا، ان میں تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے، الگ الگ نہیں کیا. وَكُلَا مِنْهُمَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، وَكُلَا مِنْهُمَا، اور تم دونوں یہاں سے کھاؤ. تو یہاں سے یہ بات مستنبط ہوتی ہے کہ کھانے پینے میں عورت مرد کے تابع نہیں ہے، اپنی اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، حالانکہ منع کیا گیا ہے اس درخت کو استعمال کرنے سے، کھانے سے. اب یہ درخت کون سا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ یہ درخت کون سا تھا. چونکہ کوئی مقصد اس سے ہمیں بتانا درخت کے بارے میں نہیں تھا، اس لیے اس کو مبہم ہی رکھا ہے. قرآن نے کہیں ذکر نہیں کیا ہے کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، وہ کون سی چیز تھی. اور اسی طرح احادیث میں بھی کوئی صریح اس کے بارے میں نہیں آتا وہ کون سی چیز تھی. البتہ بعض حضرات نے نقل کیا ہے کہ گیہوں کا درخت تھا، گندم کا، اور کسی نے کہا انگور کا، کسی نے انجیر کا کہہ دیا. لیکن اس کو مقرر متعین طور پر قرآن اور حدیث میں واضح انداز میں اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا، کیونکہ یہاں ان چھوٹی چیزوں کے سطحی چیزوں کو قرآن نہیں چھڑتا، کیونکہ ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا. یہاں تو ایک ضابطہ بتانا تھا، وہ ضابطہ یہاں بتا دیا. وہ ضابطہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت ایک چیز سے منع کر سکتے ہیں، جس چیز سے منع کیا گیا وہ حرام ہے، ناجائز ہے. اگر اس کا ارتکاب آپ نے کیا تو ارتکاب کرنے کے لیے شیطان آپ کا دشمن ہے، وہ آئے گا. یہ ضابطہ یہاں بتانا تھا. شیطان آ کے وہ تمہیں ورغلائے گا، وسوسہ ڈالے گا اور تم سے وہ کام کروائے گا. اب اگر کام کروایا اور آپ پچھتا رہے ہیں اس کام میں، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، اور جب کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے کیا جواب آئے گا. یہ ایک ضابطے کی چیزیں تھی جو انسانیت کے لیے تھی، وہ بتانا مقصود تھا یہاں. اور درختوں کی ماہیت اور کیفیات بتانا کوئی مقصود نہیں تھا، اس لیے مبہم ہی رکھا ہے قرآن نے. تو ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جاؤ، مت کھاؤ. ولا تأکلا من هذه الشجرہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اس درخت میں سے مت کھاؤ، لیکن یہاں کہا کہ درخت کے قریب بھی مت جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا ہمارے اصول یہ ہے اور دین کا اصول یہ ہے کہ ایک گناہ کا کام ہے تو اس گناہ کے ماحول میں بھی نہیں جانا ہے، کیونکہ گناہ کے ماحول میں جائے گا آدمی تو پھنسنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں سد ذرائع، ذریعہ ہی کو کاٹو، ختم کر دو کہ جو آپ کو گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے. تو یہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. ولا تقربوا الفواحش، فواحش کے قریب بھی مت جاؤ. اور ولا تقربا، یہ بہت ساری جگہوں میں استعمال ہوا ہے. تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ ولا تقربا جو دوائی ہیں، جو ذرائع ہیں، ان کے پاس بھی آدمی نہ جائے، انسان نہ جائے. جو گناہ کے کا ماحول ہے اس ماحول سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے. ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ. فتکونا من الظالمین، تو تم دونوں ہو جاؤ گے، شمار ہو گے ظالموں میں. ظالم ظلم کرنے والا. ظلم کہتے ہیں کہ لغوی طور پر تو کہتے ہیں کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز جہاں رکھنی تھی وہاں نہیں رکھا، کہیں اور رکھ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ظلم کیا. یہ تو لغوی معنی ہے. اصطلاحی معنی جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اگر آپ کریں گے تو اپنے اوپر ظلم ہے یہ، کیونکہ اس کا بدلہ ملے گا تو وہ آپ کے لیے سخت ہوگا. اس لیے گناہ اپنے اوپر ظلم ہے. یہ اللہ کے اوپر تو کوئی ظلم نہیں ہے، دین پر تو کوئی ظلم نہیں ہے، اپنے اوپر ظلم ہے. کوئی سا بھی گناہ انسان ارتکاب کرتا ہے تو اپنے لیے وبال ڈھونڈتا ہے، اپنے لیے مصیبتیں ڈھونڈتا ہے. تو ایسا کام کہ جس کی طرف اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، منع کیا ہے، تو اس کو الٹا آپ کریں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا کہ تم نے اگر ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہاں دیکھیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا. اذلال، پھسلانا اور ڈگمگانا، لغزش دینے کو کہتے ہیں. انہا بسببہا، اس درخت کی وجہ سے ان کو ورغلایا. یہاں جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی شیطان تو جنت میں کیا کر رہا تھا،
یہ بات ہو رہی ہے نا، جنت میں شیطان کیا کر رہا تھا؟ تو مفسرین نے مختلف جواب دیے ہیں اس میں. ایک یہ بھی فرمایا گیا کہ جناب شیطان کو اللہ نے، یہ جنات میں سے ہے، تو ایسی قوت دی ہے کہ یہ دور سے بھی اثرات ڈالتا ہے. تو وسوسہ تو اسی طرح ہوتا ہے. اور جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے ایک کام کروانا تھا کہ ایک دشمن کے ذریعے اس کو پھسلوا کے وہ طریقہ بتانا تھا، تو منشا یہی تھا، تو اللہ نے کوئی طاقت دے دی اس کو کہ جس طاقت کی وجہ سے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی. اور غلائے کیسے؟ یہاں آیا فوسوسہما، وسوسہ ڈالا. اور دوسری آیات میں آتا ہے کہ اس نے جا کے وقاسمہما، قسمیں کھائی، اور یہ بھی کہا کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، اور قسمیں کھا کر کہا، ان کو پھنسایا اور انہوں نے کھایا. تو اب آدم علیہ السلام اس کے وسوسے میں، اس کے پھسلانے میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کون سی ایسی باتیں کی؟ تو اس بارے میں یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس نے یہ کہا ہو، بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ بھائی یہ چیز جو آپ کو منع کیا گیا ہے، تو اس درخت، اشارہ کر کے کہا ہے کہ خاص اس درخت، مثلا یہ گندم اگر ہو تو بھائی اس خاص گندم کے اس حصے کو نہیں کھانا، وہاں سے گندم آپ کھا سکتے ہیں، ادھر سے آپ کھا سکتے ہیں. اور پھر یہ کہا کہ بھائی اس چیز سے آپ کو منع اس لیے کیا گیا تھا کہ ابتدا زمانے میں جب آپ نئے نئے بنے تھے تو آپ کی استطاعت نہیں تھی اس کو ہضم کرنے کی. اب آپ کے اندر طاقت آ گئی ہے تو آپ اس کو آسانی سے ہضم کر سکتے ہیں. یہ وہ گندم نہیں رہا یا وہ انگور نہیں رہا، آپ اس کو آسانی سے کھا سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ جب اس کو کھائیں گے تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، مریں گے نہیں، اور جنت ہی میں رہیں گے. تو اب ذہن میں اس قسم کی بہت ساری باتیں جب آ گئی، عقل کے پیچھے آدمی پھر چلتا ہے نا، جب آدمی عقلوں کے پیچھے چلتا ہے حکم کو پھر بھول جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام سے ایسا کروایا گیا. وہ پھر عقلی طور پر انہوں نے کہا کہ جب ہمیشہ ہی رہنا ہے، اللہ کی رضا تو ایسے بھی حاصل ہو گئی، پھر حاصل ہو جائے گی، جنت ہی میں رہوں گا، زندہ رہوں گا، لہٰذا کھاؤ. تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ چیز کھا لی. تو کھا لی تو پھر آگے تفصیلات اور بھی آ رہی ہیں دوسری آیات میں کہ کیا سزا ہوئی اور ان کو کیا کہا گیا، لیکن یہاں مختصراً یہ کہہ دیا کہ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو اس عیش و عشرت کی زندگی جس میں کہ یہ وہ تھے وہاں سے ان کو نکال دیا. یہ سزا کے طور پر، گناہ کی سزا، غلطی کی سزا. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں گناہوں سے، یہ تو نبی تھے، انہوں نے کیسے ایسی بڑی غلطی کی؟ تو یاد رہے کہ ہمارے لیے وہ گناہ جو بھول کر ہو جائے وہ گناہ شمار نہیں ہوتا. قرآن پاک میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ فنسیا، وہ بھول گیا، ولم نجد لہ عزما، کوئی جان بوجھ کر غلطی اس نے نہیں کی. گناہ وہ قابل گرفت ہوتا ہے آدمی اس گناہ کا ارادہ کر کے کر لے. ایک گناہ بھول کر کوئی ہو جاتا ہے، ہمارے لیے تو وہ گناہ ہی نہیں ہے کہ پتہ بھی نہیں چلا، بھول کر کیا. لیکن پھر سزا کیوں دی آدم علیہ السلام کو؟ اگر گناہ ہی نہیں تھا تو سزا کیوں دی؟ تو یہ ایک اصول ہے کہ جو زیادہ قریبی ہوتا ہے اس کی معمولی بات پر بھی اس کو تنبیہ کی جاتی ہے. غلطی اگر بازار کا کوئی بندہ میرے ساتھ کرے تو میں اس کو خاطر میں نہیں لاؤں گا غلطی کی، لیکن میرا بیٹا کرے وہی غلطی، وہی بات، ترش بات، وجاہت مجھ سے کہہ دے، تو پھر مجھے بڑا دل ٹوٹے گا میرا، کیونکہ میرا بہت ہی زیادہ قریب ہے. تو انبیاء علیہ السلام اللہ کے انتہائی قریب ہوتے ہیں، اس لیے ان کی معمولی بات پر بھی بڑی تنبیہ ہوتی ہے. اس لیے ان کو کہا کہ اہبطوا بعضکم اتر جاؤ، تم سب اہبطوا، تم اتر جاؤ. کہاں سے اترو؟ جنت سے. کس طرف؟ زمین کی طرف. یہ سزا کے طور پر کہا جا رہا ہے. اب آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سزا دی گئی یا نہیں دی گئی. زمین کی طرف اتر جاؤ کہا، اور ہم نے حکم دیا ان کو کہ تم سب کون اگر اس وقت تک شیطان آسمان سے زمین کی طرف نہیں اتارا گیا تھا، آسمان دنیا سے نہیں نکالا گیا تھا، تو یہ حکم سب کو شامل ہوگا کہ آسمان سے تم بھی اتر جاؤ، جنت سے آدم اور حوا تم بھی اتر جاؤ. یہ سزا کے طور پر تھا. بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. کون دشمن ہوگا؟ شیطان اور انسان، یہ آپس میں دشمن ہوں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ انسان ہی آپس میں پھر دشمنیاں چلتی رہیں گی اس میں. یہ سزا کے طور پر تھا یہ سارا کچھ. لیکن آگے پھر آتا ہے کہ توبہ قبول ہوئی ان کی. جب توبہ قبول ہوئی تو چونکہ مقصد ہی آدم کو زمین کے لیے پیدا کرنا تھا، تو پھر اس اعزاز کے لیے پھر زمین میں بھیجا گیا. وہ سزا نہیں دی، کیونکہ توبہ قبول جب ہو گئی تو پھر سزا پھر کس بات کی؟ جب توبہ قبول کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، پھر اگر سزا پھر بھی دی مل جائے، توبہ کا تو اثر ہی یہی ہے کہ پھر وہ سزا ختم ہو جاتی ہے. تو پھر وہ سزا نہیں دی گئی آدم علیہ السلام کو، بلکہ ان کو زمین پر خلیفہ بنایا گیا تھا. تو اس خلافت کے لیے پھر ان کو زمین کی طرف اتارا گیا.
اور پھر کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مدت تک تمہیں وہاں رہنا ہے. اور وہ مدت کتنی ہے کہ انسانیت کی جو مخصوص عمر ہے محدود وہ پورا کرے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ زمین کی بھی ایک محدود مدت ہے پوری انسانیت کی، وہ پورا کرے گا اور پھر اس کے بعد چلا جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے جو غلطی ہوئی تھی تو اس غلطی پر ان کو تنبیہ کی گئی، سزا کا اعلان کیا گیا. جب اس نے توبہ کی تو وہ توبہ قبول ہوئی، اور اگلی آیات میں اس سلسلے میں آئے گی بات. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟